مبارک جمعہ اور یسوع المسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنے کا دن آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ مسیحی پوری دنیا میں 2 تہوار مناتے ہیں، اور یہ ایسے تہوار ہیں جو ہر ایک شخص جانتا ہے، اور یہ ایسے تہوار ہیں ایسٹر اور کرسمس۔ کرسمس جس سے کہ ہم خدا یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا کہتے ہیں، اور ایسٹر وہ دن جس دن ان کا آنا اس دنیا میں مکمل ہوا، جب وہ مردوں میں سے جی اٹھے اور انہوں نے ہمیں ابدی نجات کا پیغام دیا، ابدی خوشی اور ابدی زندگی کا پیغام دیا۔ ویلکم ٹو ایسٹر اسپیشل شو۔ اس ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر پیٹر کیلون۔ ویلکم سر، کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ ریچل۔ پہلے تو میں آپ کو اور کیمرے کی آنکھ کے توسط سے اپنے تمام ویورز کو مبارک جمعے اور یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی عید مبارک کہتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ یہ خوشی ہمارے لیے بہت ساری خوشیوں اور برکات کا باعث ہو۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ سر فار دس امیزنگ اینڈ بیوٹیفل وش۔ تھینک یو۔ مجھے بتائیں کہ مسیحیوں کی زندگی میں ایسٹر کی کیا اہمیت ہے؟ جیسے ہم اپنے کلچر میں کہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں بڑی عید اور چھوٹی عید، اور کرسمس اور ایسٹر کو اگر ہم اس توسل سے دیکھیں تو ہمارے لیے بڑی عید اور چھوٹی عید کون سی، اور ایسٹر کی اہمیت کے تعلق سے بتائیں۔ اوکے، ریچل، آپ نے آغاز میں کہا کہ پوری دنیا میں مسیحی ان 2 تہواروں کو خاص طور پر مناتے ہیں۔ بالکل۔ پہلا تہوار جو دسمبر میں آتا ہے، Yes. اس کو ہم کہتے ہیں یسوع مسیح کی ولادت، یا اس کا تجسم اختیار کر کے اس دنیا میں آ جانا۔ اور دوسری عید جس کو آپ عید کا نام دے رہی ہیں، وچ از گڈ، اوکے، ونڈرفل، اور وہ ہے یسوع مسیح کی صلیبی موت، جمعے کا روز، اور پھر تیسرے روز اتوار کے روز اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا۔ اوکے، اب آپ کا سوال یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ اہم کون ہے، بڑا تہوار کون سا ہے، چھوٹا تہوار کون ہے؟ well, میں کہوں گا یہ دونوں جو تہوار ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ یوں مربوط ہیں کہ ان کو ہم جدا نہیں کر سکتے۔ اور اس بنا پر کہنا کہ نہیں کرسمس زیادہ اہم ہے یا عید قیامت المسیح زیادہ اہم ہے، یہ درست نہیں ہوگا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اٹوٹ طریقے سے منسلک ہیں۔ یسوع مسیح جب اس دنیا میں آئے، جب انہوں نے جسم اختیار کیا، تو یہ خدا کے منصوبے کڑی کا پہلا حصہ تھا۔ پھر انہوں نے 30-33 سال زندگی گزاری زمین پر، اور پھر گڈ فرائیڈے جس کو ہم کہتے ہیں، وہ صلیب پر قربان ہوئے، اور پھر تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھے۔ اب یسوع مسیح کے جسم اختیار کرنے سے لے کر اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا، یہ سارے ایک ہی لڑی کے مختلف کڑیاں ہیں۔ سو آپ کسی کو بھی جدا نہیں کر سکتے۔ وہ جب پیدا ہوئے یا وہ جسم اختیار کیا، وہ اسی مقصد کے لیے ہوئے تھے۔ اوکے، جب تک یہ مقصد پورا نہیں ہوا، وہ خدا کا کام پورا نہیں ہوا۔ لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے اوکے جسم اختیار کیا یہ بہت اہم ہے۔ ہاں وہ اہم ہے، لیکن اگر خدا یسوع مسیح جسم اختیار کر کے آ جاتے اور صلیب پر قربان ہونے اور تیسرے روز مردوں میں سے جوٹنے کا کام نہ ہوتا، تو پہلا کام جو تھا وہ ادھورا تھا۔ یا یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ دوسرا جو کام جو دوسری عید ہے یہی اہم ہے، کیونکہ اس کا بھی تعلق یسوع مسیح کے جسم اختیار کرنے سے۔ سو یہ دونوں ہی بڑی عید ہیں، بائی دا وے، دونوں ہی کرسمس ہیں، دونوں ہی ایسٹر ہے، دونوں ہی اہم ہیں۔ پریز گاڈ، یہ پرسپیکٹو بہت خوبصورت ہے۔ مجھے بتائیں کہ MIK نے بہت ساری کتابیں ایسٹر کے تعلق سے شائع کی ہیں، اور ان میں بہت ساری خوبصورت کتابیں ہیں جو ہمیں صلیبی کلمات کے بارے میں، ایسٹر کی اہمیت کے بارے میں بتاتی ہیں، اور اس سارے تعلق آپ کیسے کتابوں سے جوڑتے ہیں، اور ان کتابوں کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ یس، ہم جب بھی بیٹھتے ہیں ہم کتابوں کی بات کرتے ہیں، ہمارا تعلق ہی کتابوں سے ہے۔ کتابوں نے ہمیں وہ سمجھ بخشی ہے جو ہمیں ایک معیاری مسیح زندگی گزارنے کے لیے درکار ہے۔ آپ نے ذکر کیا یسوع مسیح کے تجسم اختیار کرنے کا، ابھی اس وقت ہم اس کی بات نہیں کر رہے، لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں یسوع مسیح کی صلیبی موت اور مردوں میں سے جوٹنے کا۔ اوکے، میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے جو جان پائپر نے لکھی، اور کتاب کا نام ہے 50 وجوہات، مسیح مصلوب ہونے کے لیے کیوں آیا۔ جان پائپر نے کہتے ہیں صرف یہی 50 نہیں، اور بھی کئی وجوہات ہیں، لیکن انہوں نے 50 کو گن کر لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا میں آئے، اور آئے بھی ایک خاص مقصد کے لیے، اور وہ تھا صلیب پر جان دینا۔ تو یہ کیوں تھا؟
ایک پھر دوسری کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے جو بڑی اہم ہے, کیا مسیح واقعی جی اٹھا؟ اوکے, مجھے نہیں معلوم آپ اس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں, لیکن بعض لوگ سمجھتے ہیں وہ ایسا ہوا ہی نہیں. اوکے, یہ ایک بڑا ٹاپک ہے نا. یہ کتاب اس کے بارے میں. دنیا میں پتہ نہیں کتنی قبریں ہوں گی, لیکن واحد یسوع مسیح کی قبر ہے جو خالی ہے. بائی دا وے ریچل, مجھے سائپرس جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں بھی ایک قبر خالی پڑی ہے. وہاں ایک قبر خالی پڑی ہے اور وہ قبر ہے لازر کی. لازر کی قبر خالی پڑی ہے. کہتے ہیں کہ جب یسوع مسیح نے لازر کو زندہ کیا اور وہ پھر آسمان پر صعود فرما گئے, تو کچھ لوگ وہ چاہتے تھے کہ لازر کو مار دیا جائے, لہٰذا وہ لازر کی تلاش میں تھے. یہ وہی لازر ہے جو 2 بہنوں کا بھائی تھا جس کو خداوند یسوع مسیح نے زندہ کیا تھا. اب لازر ان لوگوں کے ڈر سے بھاگ کر سائپرس چلا گیا اور وہاں ہی اس کی ڈیتھ ہوئی اور وہاں دفنایا گیا. جب کانسٹنٹین نے مسیحیت کو روم کا آفیشیل مذہب قرار دے دیا, تو کہتے ہیں کسی نے کانسٹنٹین کو بتایا, او بائی دا وے وہ شخص جس کو خداوند یسوع مسیح نے زندہ کیا تھا وہ مر گیا ہے اور اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ سائپرس میں پڑی ہے, کپرس میں. اس نے کہا نہیں جی, اس کی باڈی کو یہاں لے کر آئے. لہٰذا پہلی ہی صدی میں جس کی ڈیتھ ہوئی تھی, یہ 2-3 صدیوں کے بعد اس کی قبر کو کھولا گیا اور یہ ٹریڈیشنز ہے کہ اس کی ڈیڈ باڈی کو روم میں لا کر دوبارہ دفن کیا گیا. اس کی وہ لہٰذا وہ دوسری قبر خالی ہے. اب فرق کیا ہے؟ یسوع مسیح کی خالی قبر وہ ہے جس میں وہ اپنی قدرت کے ساتھ جی اٹھے. لازر کی خالی قبر وہ ہے جس میں اس کی ڈیڈ باڈی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیا. سو خالی قبر جو ہے نا وہ حقیقت میں صرف ایک ہی ہستی کی ہے, اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح کی, جو صرف 2 دن رہے, تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے. Praise God. This is a very new discovery for me and a very refreshing one. But praise God that only one cave is empty and that is of Jesus Christ. One question میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسٹر کو اس تعلق سے سمجھتے ہیں کہ ایسٹر ایک ایسا واقعہ ہے جو کبھی ہوا ہی نہیں. اینڈ اٹ از اے پرسپیکٹیو جو ابھی ہم نے ڈسکس بھی کیا. مجھے اس کے تعلق سے بتائیں کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اور اس کا کیا جواب ہے. اوکے, بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جن کو خداوند تعالیٰ نے بھیجا, نبی بنا کر, معجزے کرنے والا بنا کر, پیغام دے کر, خدا کی پاک ذات کس طریقے سے اس اہم ہستی کو صلیب پر اس قدر شرمناک موت مرنے دے سکتی ہے. لہٰذا ہمارے ہاں جو عام تاثر ہے کہ وہ تو کبھی مرے ہی نہیں تھے. اوکے, اور تاثر یہ ہے کہ شکل بدل گئی اور ان کی جگہ کوئی اور دوسرا آگے بندہ پکڑا گیا. اوکے, اور پھر وہی مر گیا اور اسی کو دفنا دیا گیا. اوکے, یہ جو خالی خبر ہے نا, یہ ایک دلچسپ کتاب ہے. یہ انٹرنل ایویڈنسز سے, ایکسٹرنل ایویڈنسز سے بتاتی ہے کہ واقعی خداوند یسوع مسیح مبارک جمعے کو مصلوب ہوئے, پھر اسی دن ان کو دفنا دیا گیا اور پھر وہ تیسرے دن اپنے وعدے کے مطابق جی اٹھے. سو تاریخی اعتبار سے اس حقیقت کو رد نہیں کیا جا سکتا. اوکے, اس کے بارے میں جیسے میں نے پہلے بتایا ایکسٹرنل ایویڈنسز ہیں, بالکل. اوکے, ہسٹوریکل ایویڈنس ہے. ذرا آپ تصور کریں ریچل کہ اگر یہ ایسا ہوا ہوتا تو پہلی صدی میں یسوع مسیح کے مصلوب ہونا اور جی اٹھنا دنیا کے طول و عرض میں پھیل چکا تھا. ایگزیکٹلی. اگر یہ سچائی اس طرح نہ ہوتی تو کتنے لوگ جو وہ کہہ سکتے تھے, بھائی ہمیں بتاؤ, یہ تو تم سارا جھوٹ کہہ رہے ہو. لیکن خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت اور اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا نہ صرف تاریخی طور پر ثابت ہو چکا ہے, بلکہ اس کے کئی ثبوت ہیں جس میں چشمدید گواہ ہیں. یسوع مسیح کے بارے میں آئی وٹنسز, ہسٹوریکل ایویڈنس موجود ہیں, اور ایسا کوئی بھی واقعہ نہیں ہے جہاں پر وہ بیان کریں کہ ایسا نہیں ہوا. ایسا کوئی نہیں. اگر ایسا نہ ہوا ہوتا
کوئی اور ان کی جگہ پکڑ کر صلیب چڑھا ہوتا تو جتنے آئی وٹنسز تھے اوکے اور صوبے دار جو تھا جو یسوع مسیح کی کروسیفکشن کا انچارج تھا وہ بھی پکار اٹھا کہ یہ یقیناً خدا کا بیٹا ہے. سو وی ہیو انف ایویڈنسز. لہٰذا اب یہ کہنا نہیں ایسا نہیں ہوا, میرا یہی مشورہ ہوگا کہ پلیز کم اسٹڈی دا بائبل اوکے, اور اس طرح کے جو ہیلپ فل مٹیریلس ہیں ہسٹری ریسرچ کرے اور پھر پتہ کرے کہ ایسا ہوا تھا کہ نہیں. میں نے تو یہ سب بائبل مقدس سے نہیں سیکھا ہی نہیں, میں نے تو اس کی اسٹڈی بھی کیا اور جو کچھ بائبل مقدس بتاتی ہے اس کو من و ان سچ پایا. واو, مطلب ہسٹوریکلی بھی اور ببلیکلی بھی یس یہ بالکل سچ ہے, اور اس کے اتنی ایویڈنس موجود ہے کہ کوئی اسے انکار نہیں کر سکتا. نو واو, واٹ اے گریٹ ایونٹ وی سیلیبریٹ. پریز گاڈ, پریز گاڈ. یس پریز گاڈ. مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں ایسٹر کو ایسٹر بولنا چاہیے یا پھر ریزریکشن ڈے یا عید قیامت المسیح بولنا چاہیے؟ ہمارے ہاں یہ ساری اصطلاحات مستعمل ہیں. اوکے, ہیپی ایسٹر کہتے ہیں انگریزی میں, ٹھیک ہے, اور یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنے کی عید ہے. جی اوکے اوکے, لیٹ می گیٹ دس 2 points کلیئر. ایک تو یہ ہے کہ جب ہم کچھ کہتے ہیں نا اس کے ایک تو لغوی معنی ہوتے ہیں, اوکے اوکے, دوسرے ہوتے ہیں اس کے کنٹیکچوئل میننگ, سیاق و سباق میں اس کا کیا مفہوم ہے. اوکے, پھر تیسرا ہوتے ہیں اس کے کلچرل میننگ, اوکے, سائنٹیفک میننگس ہو سکتے ہیں. اوکے, کچھ لوگ جو آپ اعتراض کر رہی ہیں, کچھ کہتے ہیں نہیں یہ جو ایسٹر کا تہوار تھا اٹ واز نیور اے کرسچن ایونٹ. اوکے, یہ بعد میں اپنایا گیا. اوکے, چلیں, جب آپ کو کوئی ہیپی ایسٹر کہتا ہے تو آپ کے ذہن میں کبھی کوئی پیگن ٹریڈیشن یا کوئی ایونٹ ذہن میں آتا ہے؟ نہیں. آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ایسٹر, یسوع مسیح کا مردوں المسیح. جی یس. سو اب ایسٹر کی اصطلاح جو ہے وہ ایکویولنٹ ہو گئی ہے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا. اوکے, لہذا اب سوال یہ ہے کہ جب کوئی آپ کو ہیپی ایسٹر کہتا ہے یا آپ اس کو کہتی ہیں تو اب اس کے کنٹیکچوئل میننگ کیا ہیں؟ اوکے اوکے, لہذا ہمیں اس میں معنی میں لینا, ہمیں اس کی ایٹمولوجی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیا تھا, کس طرح تھا. اوکے, کیونکہ میری سمجھ میں جب میں آپ کو کہتا ہوں ریچل یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا آپ کو مبارک ہو, اوکے, یا میں کہتا ہوں ریچل ہیپی ایسٹر, میری دانش میں یہ ایک ہی بات ہے جس کو میں نے 2 طریقے سے کہہ دیا. اوکے, سو اٹ ڈزنٹ میٹر, میں آپ کو کہتا ہوں سالگرہ مبارک یا ہیپی برتھ ڈے, بات تو ایک ہی ہے نا. اوکے, اب سوال کئی دفعہ ہم اس میں الجھ جاتے ہیں کہ او یہ نہیں کہنا چاہیے, وہ نہیں کہنا چاہیے. بات یہ نہیں کہ کیا کہنا چاہیے, ہم جو حقیقت میں جو میری منشا ہے جو میں بتا رہا ہوں وہ کیا ہے. تو اگر آپ ہیپی ایسٹر کہنے سے آپ کی یہ مفہوم ہے کہ یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہو مبارک ہو تو گڈ, کیپ سیئنگ. لیکن آپ سوچتے نہیں یہ لوگوں غلط مطلب نہ لیں تو پھر آپ وہ کچھ کہیں جو جس میں کوئی ابہام نہ ہو. So that's my understanding, Rachel. بالکل, praise God, that's a beautiful perspective and that clears a lot of questions جو کہ ہمارے مائنڈ میں ہوتے ہیں ایسٹر کے تعلق سے, اور بہت سارے لوگوں نے اس پہ تھیوریز اٹیچ کر دی ہیں کہ this but this perfectly explains that it is okay to say Easter or Resurrection Day اور عید قیامت المسیح. Yes. جو باقی کتابیں ہیں درد بھری پکار اور مرد غمناک, ان کے بارے میں بتائیں. اوکے, ریچل, خدا یسوع مسیح جب مصلوب ہوئے جی تو ان کے دہن مبارک ان کی زبان سے 7 دفعہ مختلف کلمات جاری ہوئے. اوکے, اور اس دور میں پہلی صدی میں اور پھر بعد میں کلیسیا کے لیے یہ 7 کلمات بہت اہم بن گئے. اتنے اہم بن گئے کہ کم و بیش ہر ملک میں کئی کلیسیوں میں جمعے کی مبارک جمعے کی جو عبادت ہے وہ اس کے گرد فوکس کرتی ہے کہ خدا یسوع مسیح نے جب صلیب پر تھے تو پہلی دفعہ کہا, جب پہلا کلمہ ان کے منہ سے نکلا اب آپ ان کو معاف کر, تو اس کا کیا معنی ہے. اوکے, دوسرا کلمہ یہ تھا, اس کا کیا معنی ہے. اور جتنا لوگوں نے غور کیا ہے
اس کا مطالعہ کیا ہے, اس کو بیان کیا ہے, اتنا زیادہ لوگوں نے یسوع مسیح کی صلیبی موت کے مفہوم کو سمجھا ہے اور اس کو قبول کر سکے. اٹس سچ اے پروفاؤنڈ مسٹری. یہ اتنی گہری سچائی ہے کہ جتنا ہم اس کو ڈگ کرتے ہیں, کھودتے ہیں, اتنے ہی قیمتی ذخائر, قیمتی موتی ہمیں ملتے ہیں. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم اگر خدا موقع دیتا ہے کلیسیا میں ان پر غور کرنے کا تو ضرور کیا جائے, اور وہ نہایت اہم ہے. پریز گاڈ. مجھے بتائیں کہ خدا یسوع مسیح کا صلیب میں سے صلیب کے اوپر جان دینا اور مردوں میں سے جی اٹھنا, یہ کتنی پروفیسیز کو پورا کرتا ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں سے, اور یہ کس طرح سے لائک نیو ٹیسٹمنٹ میں ہمیں ملتا ہے؟ مجھے نہیں پتا کتنی میں آپ کو گن کر بتا سکتا ہوں, لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں پیدائش کی کتاب میں سے 3:15 سے, اوکے, تو اس کے پاؤں کو کاٹے گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا. اوکے, دس از گوئنگ ٹو ہیپن آن دی کراس وچ ہی ڈیڈ. اور پھر پرانے عہد نامے کی آخری کتاب تک یسوع مسیح کے تجسم اختیار کر کے آنا, اور پھر اس کا صلیب پر مرنا اور جی اٹھنا خدا کے عظیم منصوبے کی تکمیل کو پیش کرتا ہے, جو پرانے عہد نامے جس کو ہم عہد عتیق کہتے ہیں بھری پڑی ہے. اٹس ناٹ سم تھنگ آفٹر تھاٹ کہ خدا کو خیال آیا اب مجھے انسان کی نجات کے لیے کچھ کرنا. نو, یہ بنائے عالم کے پیشتر سے ہی خدا کے منصوبے کا حصہ تھا, اور عہد عتیق میں اس کے بارے میں پیش گوئیاں بھری پڑی ہیں. اور یہ خدا کا شکر ہے کہ وہ پیش گوئیاں نہ صرف پوری ہوئیں بلکہ یسوع مسیح کی مصلوبیت اور اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کو سمجھنے میں بڑی مدد کرتی. تھینک یو سو مچ فار دس انسائٹفل کنورسیشن. ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا اباؤٹ ایسٹر. اینڈ ڈو یو ہیو اینی میسج ٹو گیو آور ویورز؟ میری تو یہی دعا ہے کہ اس سال بھی یسوع مسیح کی صلیبی موت پر جب ہم غور کرتے ہیں, ہم اس کی قدرت کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھنے کا دیکھتے ہیں اس لیے کیونکہ ہر شہر جہاں مسیح رہتے ہیں وہاں جلوس نکلتے ہیں, اور یہ ایسا ہی سما ہوتا ہے جیسے وہ ابھی جی اٹھا ہے نا, بگ سیلیبریشن. تو میری یہ دعا ہے, اول تو یہ خوشی ہم سب کو بہت بہت مبارک ہو. دوم, میری یہ دعا ہے کہ جیسے ہی ہم یہ خوشی مناتے ہیں, ہم یسوع مسیح کے عرفان میں خدا کے منصوبے کو اور زیادہ سمجھنے میں ترقی کر سکیں. واو, پریز گاڈ. ایسٹر کا یہ میسج ہمیں سکھاتا ہے کہ ایسٹر ہمیں سے ہر ایک کے لیے کتنا ضروری ہے, اور یہ سارے پرسپیکٹیوز, صلیب کا پرسپیکٹیو اور ایسٹر کا ہمیں سے ہر ایک کے لیے بہت منفرد ہے اور بہت خوبصورت ہے. یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ نہ صرف اس دور کے لوگوں کے لیے آئے بلکہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے آج بھی یہ پیغام اتنا ہی تازہ اور خوبصورت ہے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. پریز گاڈ. ہیپی ایسٹر.